الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 5 شکوے ذکر کیے جا رہے ہیں، ان میں سے یہ چوتھا شکوہ ہے۔ اور قالو کے اندر جو ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، اس سے یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں قسم کے گروہ مراد ہیں، کیونکہ تینوں قسم کے گروہوں سے ایسی باتیں کیا ہیں؟ منقول ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، معاذ اللہ۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ سبحانہ، یہ پہلی اس کی تردید ہے، اللہ تعالیٰ ان ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے تو ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے تابع دار ہیں۔ یعنی پہلی بات ہے کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اولاد، بیوی، گھر کے مسائل، پریشانیاں، ٹینشنیں، خوشیاں، غم، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے، اس کا جو سب کچھ ہے، یہ آسمان و زمین میں سب کچھ اسی کا ہے۔ کل لہ قانتون، جن کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو وہ سارے کے سارے اس کے تابع دار ہیں، یعنی وہ ایسے تابع دار ہیں کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے عبدیت کا اعتراف کرنے والے ہیں، اور اپنی حاجات میں اللہ کو پکارنے والے ہیں، اور اللہ کی کیا کرنے والے ہیں؟ اطاعت کرنے والے ہیں، اور اللہ کی توحید کا دنیا والوں کو پیغام دینے والے ہیں۔ تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے برابر اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، یہ آگے دیکھ کے وضاحت کے ساتھ بیان ہے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ کے لیے اللہ کے برابر مخلوق کو بنا رہے ہو۔ بدیع السماوات والارض، نئے طور پر پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی نقشے کے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ ابتدائی طور پر پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس تو یہی کہتا ہے اس کے لیے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہو جانا بھی زبان مبارک سے کن کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ارادہ ہے، تو ارادے کا نام کیا ہے؟ آگے ارادے سے کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو وجود مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ کامل ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ یہاں سے پانچواں شکوہ ذکر ہے، اور پانچویں پہلے شکاوے جو تھے جتنے بھی، وہ توحید میں گڑبڑ کرنے کے متعلق تھے۔ اب یہ رسالت پر جرا، اور انہوں نے قدح کیے کہ جیسی آیات، یا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر لے، یا ہمارے اوپر بھی ایسی آیات اتریں کہ جیسی کیا ہے تم آپ کے اوپر کیا ہے اترتی ہیں۔ تو یہ رسالت پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک قسم کا اعتراض کیا ہے کہ فرشتہ ہمارے پاس بھی آئے۔ تو چونکہ آگے جو مضمون ثانی سورہ بقرہ کا شروع ہونے والا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا؟ رسالت کا مضمون بیان ہوگا، تو اس کے لیے یہ بطور تمہید کے کچھ کیا ہے؟ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، نالائق اور ان پڑھ لوگ، لولا یکلمنا اللہ، کہ ہم سے اللہ کیوں نہیں کلام کرتا، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں ہمیں ہو دیتا کوئی نشانی، یا کوئی ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان جیسی بات، جیسے یہ کہتے ہیں نا، ان جیسی بات پہلے بھی لوگ کہتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کر بیان کی ہیں آیات، لقوم یوقنون، یقین لانے والی قوم کے لیے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں نا، اس طرح ان لوگوں نے بھی کہا ہے جو ان سے کیا تھے؟ پہلے تھے۔ جیسے سورہ انبیاء میں
مشرکین نے مطالبہ کیا تھا فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، پس چاہیے کہ ہمارے پاس بھی کوئی نشانی لے کر آ جائے جیسے کہ پہلے رسولوں کے پاس کیا ہے نشانی آتی تھی۔ اور اسی طرح ہی یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے تھے کہ اترے ان کے اوپر کیا ہے کوئی آسمان سے کتاب۔ باقی مشرکین کی بات ہے تو وہ تھے کیا ان پڑھ، اور یہ جو اہل کتاب کو پھر ان پڑھ کیوں کہا گیا ہے تو کہتے ہیں ان کی باتیں ایسی ہیں جیسے ان پڑھ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو کتاب تھی نہیں، یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق کے سچا دین دے کر، بشیرن خوشخبریاں سنانے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ پریشان نہ ہو، غم نہ کر میرے نبی، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی جہنم والوں کے بارے میں۔ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کرنا ہے، لوگوں کے لیے مخلص ہو کر آپ لوگوں کو دین سمجھائیں، آگے کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے، آپ سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہونی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بہت زیادہ تھی، تو اس شفقت کی وجہ سے آپ کیا ہوتے تھے پریشان ہوتے تھے، تو آپ کو یہ کیا ہے تسلی دی گئی ہے اور ان کے راستے کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور عیسائی، یہاں تک کہ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابعدار ہو جائیں۔ قل ان ہدی اللہ، کہہ دے نبی ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کا بتایا ہوا دین، اللہ کا بتایا ہوا راستہ، هو الہدا، وہی سچا راستہ ہے، یعنی جو آپ کے پاس اسلام آیا ہے اب اسی پر عمل ہوگا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ بالفرض والمحال بات ہے کہ جب بڑے بڑوں کے لیے بھی اس جو ہدایت آئی ہے اعبدوا ربکم، جس ہدایت کے اندر یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کو ہر ایک نے ماننا ہے، کوئی بڑا بھی ہے اس نے بھی ماننا ہے، کوئی چھوٹا ہے اس نے بھی ماننا ہے، یہ امت کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف اولا بھی منقول نہیں ہو سکتا کہ آپ کیا ہے کوئی مکروہ کام کریں معاذ اللہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض والمحال آپ نے پیروی کر لی ان کی خواہشات کی، بعض الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہے آپ کے لیے بھی من اللہ اللہ کے ہاتھ سے، اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے اصول ہے، تو جب بڑے بڑے شان والے لوگوں بھی اتباع کریں گے تو تم نے بھی لازمی کرنی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اس آیت کا تعلق ہے دعوے کے ساتھ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہاں پر اس دعوے پر دلیل دی تھی عقلی، اب یہاں پر اس دعوے پر دلیل دی جا رہی ہے نقلی، اور جتنے بھی اس کے بعد بنی اسرائیل کے واقعات ہیں ان کے آخر میں انہی کی جو باتیں تھیں وہ ایک تتمے کے طور پر مختصر طور پر کیا ہے بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلا حصہ چونکہ ختم ہو رہا ہے تو ساری باتوں کی دہرائی کی جا رہی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو ہم نے دی تھی کتاب، یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، اور جو بڑے بڑے لوگ کیا ہوئے تھے اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ کہ جن کو ہم نے دی تھی کتاب تورات، یتلونہ، اب یہاں پر تلا یتلو کا معنی ایک ہوتا ہے پڑھنا، دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، یہاں پر دونوں معنی کی جا سکتے ہیں۔ یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جس طرح کہ اس کی پیروی کرنے کا، یا وہ اس کو پڑھتے ہیں جس طرح کہ اس کو پڑھنے کا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، جو بھی انکار کرے گا اس کا، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو جن لوگوں نے تلاوت کا حق ادا کیا اور شریعت محمدی علیہ التحیہ والسلام کو مانا تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اب ان کے 5 قسم کے حالات تھے، اب مختصراً یہاں پر پھر ان کا کیا ہے آخر میں اس کو کیا ہے ختم کیا جا رہا ہے، اور اسی بحث موضوع کے اوپر کیا ہے بات کو اختتام کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو نا میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھیں، وانی فضلتکم علی العالمین،
اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی تھی جانوں پر۔ وہ وقت یاد کرو نا، میں جب تمہارے اوپر احسان کرتا تھا اور تمہیں میں نے عالم پر کیا ہے مقام اور فضیلت بخشی تھی۔ اب میرا آخر الزمان نبی آ گیا ہے، شریعت آ گئی ہے، اب مانو نا۔ واتقوا یومن، ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ نہ کام آئے گا کوئی شخص کسی کی طرف سے کچھ بھی۔ یعنی جو چھٹکارے کے مجرم کو چھڑانے کے جو چار طریقے ہیں، چاروں کی پھر نفی کی جا رہی ہے۔ ولا یقبل من عدل، اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا کہ دے دلا کر کام ہو جائے، یا کوئی بندہ چلا جائے کہ اس بندے کی سفارش کی وجہ سے کیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ کوئی کام آئے گا اس کو کسی کی سفارش۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کو پہنچے گا۔ نہ جبراً ان کو چھڑا سکے گا، نہ کوئی جی جان کر کے ان کو کوئی چھڑا سکے گا، نہ کوئی کیا ہے بہادر کوئی بادشاہ جا کر کیا ہے ان کو کیا ہے نکال سکے گا، نہ ان کی طرف سے کوئی بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر فرشتے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کسی کام کے اندر نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔